لیکن انداز دیکھیں حضرت عمر کا. ایک روز راستے سے گزر کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک چھوٹا سا سوراخ دکھائی دیا, ایک چھوٹا سا کھڈا آپ کو دکھائی دیا. تو حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے نرم نرم مٹی اٹھائی اور اس کھڈے کو بند کر دیا. کسی نے پوچھا تھا اے خلیفۃ المسلمین, اے امیر المسلمین, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ غلاموں کو حکم دیتے تو یہ مٹی وہ اس سوراخ میں ڈال دیتے, آپ اپنے خادموں کو حکم دیتے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس سوراخ کو بند کر دیتے, اس کھڈے کو بند کر دیتے. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا پروردگار عالم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے خلیفہ, اور مجھے میری ذمہ داری ہے کہ میں راستوں کے کھڈوں کو بند کر دوں, میری ذمہ داری ہے کہ میں آنے جانے والوں کو تکلیف سے بچاؤں. ڈرتا ہوں اس بات سے کل قیامت میں یہ نہ پوچھ لیا جائے اے عمر تیری خلافت کا دور تھا, راستے میں کھڈا ہو گیا تھا, تو نے اس کو دیکھا نہیں تھا, بند نہ کیا تھا. ڈرتا ہوں اس بات سے اگر اس کھڈے کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کس طرح سے جواب دے سکوں گا. ایک چھوٹا سا کھڈا ہو گیا, چھوٹا سا سوراخ ہو گیا راستے میں. آدھی دنیا کا بادشاہ اپنے ہاتھوں سے بند کر رہا ہے, آدھی دنیا کا خلیفہ اپنے ہاتھوں سے بند کر رہا ہے. آج دیکھیں ہندوستان کے راستوں کو, آپ کھڈے نہیں ہوئے بلکہ راستے ہی برباد ہو گئے. ہم نے تو زیادہ آپ کے علاقے کے راستے نہ دیکھے, بس دادر سے چل کے کھوکا آئے تھے تو دیکھا راستے کی حالت کیسی ہے. وہ آدھی دنیا کا خلیفہ اپنے ہاتھ سے راستے کے کھڈے ختم کر رہا ہے. آج تو پھولوں نہیں سماتے, ذرا سا عہدہ مل جائے, ذرا سی طاقت مل جائے, ذرا سی دولت مل جائے تو پڑوسیوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ آدھی دنیا کا خلیفہ ضرور تھے لیکن جانتے حضرت عمر رات میں گشت کیا کرتے تھے کہ دیکھوں میری رعایا کا حال کیا ہے. رات میں جب ساری دنیا بستروں کی خوراک بن جاتی تھی, سارے مدینے والے اپنے اپنے بستروں پر پہنچ کر آرام کی نیند لے رہے ہوتے تھے, اس وقت کا خلیفہ اپنے چند غلاموں کے ساتھ مدینے کی سرزمین پر نکل جاتا تھا. ایک روز حضرت عمر مدینے میں گشت کر رہے تھے, دیکھا ایک گھر ہے جس کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی, اندر پہنچے تو دیکھا چند بچے ہیں جو بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. ایک بیوہ عورت تھی جو بیٹھی ہوئی تھی, وہ بھی آنسو بہا رہی تھی. چولہے میں آگ جل رہی ہے اور اس پر کچھ رکھا ہوا ہے, ایسا لگتا تھا کہ کچھ پکنے کی تیاری ہو رہی ہے. حضرت عمر اس بیوہ کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا کیا معاملہ ہے؟ سارے مدینے والے تو بستر کی خوراک بن چکے ہیں, سارے مدینے والے تو آرام کر رہے ہیں, اتنی رات گزر چکی ہے لیکن تیرے بچے ابھی تک سوئے نہیں ہے, ابھی تک تو سوئے نہیں ہے, تیرے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرات اس بیوہ نے رو کر کہا تھا یہ جو میرے بچے بیٹھے ہیں یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, شدت بھوک کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. حضرت عمر نے کہا یہ جو چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے بتاؤ اس میں کیا بن رہا ہے؟ حضرات بیوہ نے رو کر کہا تھا اس چولہے پر جو ہانڈی رکھی ہے اس میں کچھ بن رہا ہے, بلکہ یہ میں نے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے بس یہی رکھ دیا ہے, ہانڈی خالی رکھی ہوئی ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے آج سے پہلے میرے بچے چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی دیکھتے تھے تو سو جایا کرتے تھے, لیکن آج میرے بچے سو لگی رہے ہیں, آج ان کو اتنی بھوک لگی ہے کہ بھوک نے ان کو سونے لگی دیا. جب حضرت عمر نے اتنا سنا تو تڑپ گئے, اور تڑپنے کے بعد کہا تمائی تو نے عمر کو اس بات سے آگاہ نہ کیا, تو نے بتایا نہیں عمر کو کہ تیرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپا کرتے ہیں. حضرات بچے اس بیوہ نے جو جملہ بولا تھا اس کو سن کر حضرت عمر تڑپ جاتے ہیں. بیوہ نے کہا تھا میں کیوں بتاؤں عمر کو, ارے عمر خلیفہ ہے, اس کو خود ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رعایا کا خیال رکھے. آج میں عمر سے شکایت نہ کروں گی بلکہ کل قیامت میں اس کا گریبان پکڑ کے آمنہ کے لال کے سامنے لے جاؤں گی اور کہوں گی اے آقا آپ نے ایسے عمر کو خلیفہ بنایا تھا جس کی خلافت کے دور میں میرے بچے بھوک کی وجہ سے رویا کرتے تھے, میرے بچے بھوک کی وجہ سے رویا کرتے تھے, ایسے عمر کو خلیفہ بنا کر آئے ہو. وقت کا خلیفہ جب اس بات کو سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے, آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مائی ہو سکتا ہے کہ عمر کو تیری طرف عمر کا خیال نہ گیا ہو, عمر کے ذمے بہت سے کام ہیں, ہو سکتا ہے کہ عمر کو ادھر آنے کا وقت نہ ملا ہو. بوڑھی وہ بیوہ کہتی ہے جب عمر نے خلافت کو سنبھالا ہے, اس عہدے پر وہ فائز ہوئے ہیں, تو پھر وہ ہم سے بے خبر کیوں ہیں؟ ہماری خبر رکھنا یہ ان کی ذمہ داری ہے. حضرت عمر نے جب اتنا سنا تو تڑپ گئے, دوڑ کر گئے بیت المال, اپنے کاندھے پر رکھ کر
गल्ले की बोरी लेकर आए और बूढ़ी के घर में रखा, फिर बर्तन उठाए, अपने हाथ से गल्ले को धुला और फिर खाना बनाना शुरू किया। तारीख बताती है कि हजरत उमर की आंखों में आंसू थे, आग जलाने की कोशिश करते थे, आग जल नहीं रही थी तो हजरत उमर खुद फूंके मारते थे, इस तरह फूंके मारते थे कि घुटने जमीन पर रखे हुए थे और हाथ भी जमीन पर रखे हुए थे। घुटने और हाथ जमीन पर रखकर वक्त का खलीफा आग जलाने की कोशिश कर रहा है, बार बार फूंके मारते थे, इस तरह फूंके मारते थे कि फूंक मारने की वजह से बार बार धुआं हजरत उमर की आंखों से टकरा रहा था। हजरत उमर की आंखों से आंसू जारी हैं। खाना बन के तैयार हो गया। जब खाना बन के तैयार हुआ, हजरत उमर फारूक आजम ने बूढ़ी के बच्चों के सामने लाकर पेश किया, उस बेवा के बच्चों के सामने लाकर पेश किया। जब बच्चों ने खाना खा लिया तो हजरत उमर फारूक आजम उस बेवा के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, ऐ खातून, अब तो उमर को माफ कर दे, अब तो तेरे बच्चों का पेट भर गया है, अब तो तेरे बच्चों ने खाना खा लिया है और ये जो गल्ले की बोरी लेकर आया हूं इसको मैं वापस ले जाने के लिए नहीं बल्कि तेरे ही लिए एक लेकर आया हूं, अब तो उमर को माफ कर दे। बेवा ने कहा था, मैं उमर को माफ ना करूंगी, लेकिन तेरी अदाओं को देखकर मैं इतना जरूर कहती हूं, अगर खलीफा होना था तो उमर को नहीं होना था बल्कि तेरे जैसे हसीन नौजवान को होना था। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, हजरत उमर फारूक आजम घर घर जाकर लोगों के हालात मालूम कर रहे हैं। आज तो नेताओं के हाल ये है कि कोई गरीब सेल्फी भी लेना चाहे ना तो गार्ड धक्का दे दिया करते हैं। थोड़ा सा काम पड़ जाए नेताओं से तो कई कई दिन तक ठोकरें खानी पड़ती है उनके दरवाजे पर जाकर। एक गरीब भूखा प्यासा पूरा दिन दरवाजे पर खड़ा रहता है, शाम को आवाज ही आती है कि नेताजी को वक्त नहीं है बात करने का। वो उमर थे, आधी दुनिया पर खिलाफत जरूर थी, आधी दुनिया पर हुकूमत जरूर चलती थी, लेकिन किसी को हाल बयान करने के लिए उनके दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता था बल्कि हाल मालूम करने के लिए वक्त का खलीफा खुद रियाया के दरवाजे पर पहुंच जाया करता था। ऐसे ही एक रोज और हजरत उमर गश्त कर रहे हैं मदीने की गलियों में, तो अंदर से किसी की आवाज आती है। कोई बूढ़ी बोल रही थी, कह रही थी, बेटी आज हमारे जानवरों ने जो दूध दिया है वो और दिनों के मुकाबले कम है, इसको पूरा करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। तो बेटी ने कहा, अम्मी भूल गई कि उमर का दौर चल रहा है, अम्मी जान भूल गई दौर उमर का है। तो मां ने कहा, बेटी उमर देख थोड़ी रहा है, डाल दो थोड़ा सा पानी ताकि वजन पूरा हो जाए, उमर देख थोड़ी रहा है। तो उस जवान बच्ची ने अपनी मां से कहा था, मां ये बात ठीक है कि उमर नहीं देख रहा है, लेकिन ये सोचो उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। आज देखें मेरे अजीजों, आज हम और आप रिश्ते जब तलाश करने के लिए जाते हैं, किसी को बेटे के रिश्ते की तलाश हो तो वो अमीरी को देखता है, वो नाम को देखता है, वो शोहरत को देखता है, वो बिल्डिंग को देखता है, वो बंगले को देखता है, वो रुपये और पैसे को देखा करता है, वो गाड़ी को देखा करता है। उमर फारूक आजम ने जब बच्ची की आवाज सुनी, अम्मी जान ये बात ठीक है कि उमर नहीं देख रहा है, लेकिन उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर वापस पलटे और अपने घर आ गए, अपनी बीवी से कहा, मेरी शरीक हयात, हमें बेटे के लिए रिश्ते की तलाश थी ना, आज हमने अपने बेटे के लिए एक बेटी को पसंद फरमा लिया है, एक बेटी को पसंद फरमा लिया है। बीडीसी का इलेक्शन भी अगर जीत जाता है ना तो बात स्कॉर्पियो से नीचे नहीं करता। ये वक्त का खलीफा है, आधी दुनिया पर हुकूमत चला करती थी। एक बेवा मां की गरीब बेटी को उसके सिर्फ जुबान से निकलने वाले अल्फाज को सुनकर हजरत उमर फारूक आजम इतने मुतासिर हुए, घर आकर अपनी शरीक हयात से कहा कि हमने अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर लिया है। उमर फारूक आजम की बीबी ने कहा था, मेरे सरताज मामला क्या है? कहा कि मैंने आज एक सच्ची बेटी को देखा है, खुदा का खौफ दिल में रखने वाली बेटी को देखा है। आज हमने शादियों को इतना मुश्किल बना दिया है कि जिसके घर में 2-3 बेटियां हो जाती हैं उस बाप की रातों की नींद उड़ जाती है, वो रातों को ये सोच सोच कर सो नहीं पाता कि बेटी की शादी कैसे करूंगा। आज हमने गरीब बापों को जहर की गोलियां खाकर मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया है। आज हमने गरीब बेटियों को फांसी का फंदा गले में डालने पर मजबूर कर दिया है। अख्तर काशिफ ने कहा था कि गरीब आदमी गुलदान कहां से लाता, शादमानी का अरमान कहां से लाता, और इसलिए आज भी बेटी बेटी है, कुंवारी उसकी
کہ مہنگی شادی کا وہ سامان کہاں سے لاتا، مہنگی شادی کا وہ سامان کہاں سے لاتا۔ آج ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے آج خدا کا خوف دل میں رکھنے والی بیٹی کو آواز کو سنا ہے، آج میں نے خدا سے ڈرنے والی بیٹی کی آواز کو سنا ہے۔ آج ہم صبح جب ہو جائے گی تو اس کے دروازے پر جائیں گے، اے میری شریک حیات جا کر اس کی ماں سے اس بیٹی کا ہاتھ مانگ لینا، اگر وہ غریب بیٹی ہمارے گھر میں دلہن بن کے آ جائے گی تو ہمارا نصیب بلند ہو جائے گا۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ خلیفہ وقت کے جملے ہیں۔ صبح کو اپنی شریک حیات کو لے کر حضرت عمر فاروق اعظم اس بیوہ کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، اندر بیوہ کھڑی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کی شریک حیات کو دیکھا، کہا اندر آ جائیں، پہچان نہ سکی حضرت عمر فاروق اعظم کی شریک حیات کو، کہا بتائیں کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی شریک حیات نے کہا تھا کہ ایک دولت مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ بیوہ نے کہا تھا میرے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے، میرے تو شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ہم تو خود غریبی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ حضرات تو عمر فاروق اعظم کی بیوی نے کہا تھا میں وہ دولت تم سے مانگنے آئی ہوں جو تمہارے پاس ہے، وہ دولت بہت بڑی دولت ہے، وہ تمہاری سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرات حضرت عمر فاروق اعظم کی بیوی کی یہ بات سن کر اس بیوہ نے کہا تھا بتاؤ تو صحیح وہ کون سی دولت ہے جو میں آپ کو عطا کر سکتی ہوں؟ عمر فاروق اعظم کی بیوی نے کہا تھا میں تم سے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ جب یہ سنا تو بیوہ نے کہا کہ میں تمہیں جانتی نہیں، ایسے کیسے کسی اجنبی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہاں سے آئی ہو، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، تمہارا بیٹا ہے کون؟ آج بھی ہم تفتیش کیا کرتے ہیں نا اپنی بہنوں کی یا بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے کہ لڑکا کرتا کیا ہے، دکھتا کیسا ہے، کاروبار کیسا ہے، پڑھا لکھا کتنا ہے، مکان کیسا ہے، زمین کتنی ہے، جائیداد کتنی ہے۔ اس کی ماں نے کہا تھا اجنبی ہو میرے لیے، میں نہیں جانتی تم کون ہو، ایسے کیسے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گی، ذرا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ تو بیوی نے کہا مجھے جاننا چاہتی ہے تو چل دروازے پہ چل، تجھے پتہ چل جائے گا میں کون ہوں۔ حضرات جیسے دروازے پہ آئی، دروازے کے باہر حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے تھے۔ جب بیوہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر عمر فاروق اعظم کھڑے ہیں اور یوں دامن پھیلائے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کر رہے اے پروردگار عالم اس نیک بیٹی کو میرے دامن میں ڈال دینا، اس نیک بیٹی کو میرے بیٹے کے نصیب میں لکھ دینا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی صورت کو جب دیکھا تو بیوہ نے کہا تھا سرکار آپ خلیفہ وقت ہے نا؟ کہا ہاں میں خلیفہ وقت ہوں۔ کہا کہیں آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں آپ میرے جذبات سے کھیل تو نہیں رہے ہیں، کہیں آپ میرے احساسات سے کھیل تو نہیں رہے ہیں؟ کہا میں اور کہا خلیفہ وقت میں تو غریب ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مال میرے پاس نہیں ہے، زمین میرے پاس نہیں ہے، جائیداد میرے پاس نہیں ہے، میں تو غربت میں زندگی بسر کر رہی ہوں، کہیں آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کی دولت اور دنیا کا مال دیکھ کے تیرے پاس نہ آیا ہوں بلکہ خدا کا خوف اور ایمان کی دولت دیکھ کر تیرے پاس آیا ہوں۔ میں نے دنیا کے مال کو نہیں دیکھا ہے بلکہ دولت ایمان کو دیکھا ہے۔ شادی طے ہو گئی، رشتہ قبول کر لیا، رشتہ منظور ہو گیا، بارات آئی اور یہ 400-500 کی بارات نہیں تھی، یہ لاکھوں کروڑوں کا کھانا نہیں۔ آج تو شادی کے نام پر دیکھے کتنا کھانا برباد کیا جاتا ہے، بازاروں کھانا کھڑے ہو کر لوگ جانوروں کی طرح کھانا کھانے لگے اور اس پر فخر محسوس کیا کرتے کہ ہم وی آئی پی ہیں، وی آئی پی، کیونکہ ہم کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ میرے عزیزوں اگر کھڑے ہو کر کھانا کھانا وی آئی پی ہوتا تو سب سے بڑے وی آئی پی جو پھرتے رہتے ہیں نا جانور، یہ سب سے بڑے وی آئی پی ہوتے، یہ ہمیشہ کھڑے ہو کر کھانا کھایا کرتے ہیں۔ اگر تم کھڑے ہو کر کھانا کھانے میں فخر محسوس کیا کرتے ہو تو کیا فرق رہ گیا تم میں اور 4 پیروں والوں میں؟ ہاں وہ چند مختصر لوگوں کی بارات آئی اور اس غریب کی بیٹی کو سینے سے لگایا اور لے گئے اپنے گھر۔ آج تم دولت کو تلاش کرتے ہو، آج تم روپیے پیسے اور گاڑیوں کی بات کرتے ہو، اور جب یہ لاکھوں کی گاڑی لے کر تیرے گھر آتی ہے تو پھر تجھے سکون سے نہیں رہنے دیتی، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، گھر کا چین ختم ہو جاتا ہے، گھر کا قرار ختم ہو جاتا ہے، قرار بے قراری میں بدلتا ہے، چین بے چینی میں بدلتا ہے، سکون بے سکونی میں بدلتا ہے۔ جب تک دولت کے پیچھے بھاگتے رہو گے سکون نہ ملے گا۔ تم غریبوں کی بیٹیوں کو سینے سے لگانا شروع کر دو، کسی غریب کی بیٹی کی آنکھوں کے آنسو پوچھ دینا، اگر غریب کی بیٹی مسکرا دی تو ادھر ایک غریب کی بیٹی مسکرائے گی، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرا جائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرا جائے گا۔
اب حضرت عمر کے گھر میں یہ بیٹی آتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بتاؤ بیٹی میں تمہارا کون ہوں؟ جو اپنے بیٹوں کی شادی کر چکے ہیں میں ان سے بھی چاہوں گا کہ اپنی بیٹے کی بیوی سے کس طرح سے بات کریں یہ عمر فاروق اعظم سے سیکھیں. بیٹی بیوہ ہو نا تم، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے نا؟ کہا ہاں میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. عمر فاروق اعظم نے کہا تھا بتا بیٹی میں تیرا کون ہوں؟ حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا تھا تم میرے خسر ہوتے ہو، یعنی میرے سسر ہوتے ہو. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا آج کے بعد کبھی اپنے آپ کو یتیم محسوس نہ کرنا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. جب کبھی باپ کی یاد آ جائے تو عمر فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھ لینا. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹی وہ واقعہ ذرا دوبارہ سناؤ کہ جب میں تمہارے دروازے سے گزر رہا تھا تمہاری ماں کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ڈال دو، اس وقت تم نے اپنی ماں سے کیا کہا تھا؟ بیٹی نے کہا تھا بیٹی نے کہا تھا اے میرے والد گرامی عمر فاروق اعظم میں نے اپنی ماں سے یہ کہا تھا کہ عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے میری بیٹی میں اسی لیے تجھے اپنے گھر لے کر آیا ہوں. جب میں لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے باہر جایا کروں تو مجھ سے کہہ دیا کرنا اے عمر خدا دیکھ رہا ہے. پھر فیصلے چہرے دیکھ کر نہیں کیے جائیں گے، پھر فیصلے مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھ کر کیے جائیں گے. جب تم مجھے یہ یاد دلا دو گی کہ عمر خدا دیکھ رہا ہے تو پھر فیصلے چہرے دیکھ کر نہیں کیے جائیں گے، پھر فیصلے مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھ کر کیے جایا کریں گے. یہ عمر فاروق اعظم ہے، یہ عمر فاروق اعظم ہے میرے عزیزوں. آدھی دنیا پر آپ کا حکم چلتا تھا، لیکن دیکھیں گشت کرتے تھے، دروازہ دروازہ جاتے تھے، لوگوں کا حال معلوم کیا کرتے تھے. آج عہدہ مل جائے، ذرا سی ترقی کر لے، اقتدار مل جائے تو پھر غریبوں کا خون چوسنے پر لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں. پھر غریبوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. بات کرنا تو دور کی بات، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں میں آ کر غریبوں کے پاس بیٹھنا منظور نہیں انہیں. وہ ان کے حالات اور ان کے کپڑوں کے حالات کو دیکھ کر جگہ بدل دیا کرتے ہیں. یہ عمر فاروق اعظم نہ کہ صرف غریبوں سے پیار کیا کرتے ہیں بلکہ غریبوں کی بیٹیوں کی آنکھوں کے آنسوں کو پہنچ کر ان کو سینے سے لگا لیا کرتے ہیں. عمر فاروق اعظم آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. حضرت نے چند جملے شروع میں بولے تو اس سے میرا ذہن بنا. سنا دوں کس طرح سے ایمان لائے آپ؟ تو ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. پیچھے والے بھی مسکرا کر کہہ دیں یا رسول اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم جب 39 یا 40 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی چلی جاتی تھی اور کفار مکہ روزانہ روکنے کی طرح طرح کی پلاننگیں کرتے تھے، روکو محمد کو ورنہ سارے مکے میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے. اور ان کی تمام پلاننگیں فیل ہو گئیں، سازشیں چکنا چور ہو گئیں. جب انہوں نے اپنے آپ کو ناکام ہوتا ہوا دیکھا تو ایک روز میٹنگ اور میٹنگ میں یہ بات طے پائی کہ اب محمد کو روکنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے محمد کو قتل کر دیا جائے. نہ محمد رہے گا نہ محمد کا دین رہے گا، محمد کو قتل کیا جائے. اب سوال یہ تھا کہ محمد کو قتل کرے گا کون؟ مجمع میں اعلان کیا گیا ہے کوئی ایسا بہادر جو محمد کو قتل کرنے کا ذمہ لے لے. عمر فاروق اعظم تلوار نکالتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کہ میں ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں. لوگوں نے کہا بے شک ہمیں یہی امید تھی، یہ کام عمر کر سکتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھنا شام تک کام تمام کر دوں گا. تلوار کو لہراتے ہوئے میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے. راستے میں ایک شخص جو بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے جن کا نام نعیم بن عبداللہ ہے، ان سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر کے تیور کو چڑھا ہوا دیکھ کر، چہرے کا رنگ بدلا ہوا دیکھ کر، ننگی تلوار دیکھ کر نعیم بن عبداللہ نے کہا تھا عمر تیور بدلے ہوئے لگتے ہیں، بتاؤ کیا ارادہ رکھتے ہو اور کس طرف چلے ہو؟ حضرت عمر نے کہا تھا آج میں محمد ابن عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ. عمر نے کہا تھا محمد ابن عبداللہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کو جھوٹا بتاتا ہے، وہ ہمارے باپ داداؤں کے خدا کو جھوٹا بتاتا ہے، آج میں اس کا کام تمام کر کے رہوں گا. نعیم
नुआइम बिन अब्दुल्ला ने जब इतना सुना तो कहा, उमर नबी के कत्ल का इरादा लेकर चले हो, मोहम्मद के कत्ल का इरादा लेकर चले हो। जरा सोचो तो सही, अगर तुमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया तो कबीले बनु हाशिम और कबीले बनु ज़हरा का मुकाबला किस तरह से कर सकोगे? तो उनके बदले तुमको कत्ल कर देंगे, इंतकाम की लड़ाई, इंतकाम की आग भड़क उठेगी, इसलिए जरा सोच समझ के कदम उठाना। जब हजरत उमर ने इतना सुना तो नुआइम से कहते हैं, नुआइम तेरी बातें सुन के लगता है कि तूने भी अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ दिया है, ऐसा लगता है कि तू भी मोहम्मद की बातों में आ गया है, ऐसा लगता है कि तूने भी कलमा पढ़ लिया है, ऐसा लगता है कि तूने भी इस्लाम के दामन को पकड़ लिया है, ऐसा लगता है तू भी ईमान ले आया है। नुआइम बिन अब्दुल्ला ने कहा, हाँ हाँ मुझे इस बात पे फख्र है कि मैंने मोहम्मद को पहचान लिया है, मैंने मोहम्मद के दीन का कलमा पढ़ के इस ईमान को कबूल कर लिया है, इस्लाम में दाखिल हो गया हूं। जब उमर ने इतना सुना तो तलवार लेकर नुआइम के गर्दन पे रखी और कहा कि पहले तेरा ही काम तमाम कर देता हूं। जब नुआइम बिन अब्दुल्ला ने इतना सुना तो आपने भी तलवार निकाली, काम में डरता रही हूं तुझसे, मैं मोहम्मद के नाम पे जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जरा ये भी तो सुन ले, तू मुझसे तो बुरी भली बातें करता है, तूने मेरी गर्दन पे तो तलवार रखती है, लेकिन अपने घर के बारे में कुछ सुना है? तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब भी तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई है, तेरा बहनोई सईद बिन ज़ैद भी तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है, उनकी खबर तुझे नहीं और दूसरों को रोकने के लिए चला है। जब हजरत उमर ने इतना सुना तो तेवर और चढ़ गया, पारा और गर्म हो गया, बस तलवार नीचे की और अपनी बहनोई के घर की तरफ चल दिए। हज़ार दौड़ते हुए हजरत फातिमा बिनते खत्ताब के दरवाजे पर पहुंचे। जब दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। हजरत खब्बाब बैठे हुए हजरत फातिमा बिनते खत्ताब को, हजरत सईद बिन ज़ैद को कुरान की तालीम दे रहे थे, कुरान सुना रहे थे। उमर फारूक आजम ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजे पर दस्तक दी। जब उमर की आवाज हजरत खब्बाब ने सुनी तो हजरत खब्बाब अंदर चले गए और किसी चीज की आड़ में छुप गए। हजरत सईद बिन ज़ैद दरवाजा खोलते हैं, हजरत उमर फारूक आजम अंदर गए, चेहरे का रंग बदला हुआ है, नंगी तलवार हाथ में है, अपने बहनोई के गिरेबान को पकड़ के करते कहते हैं, बताओ अभी अंदर से जो आवाज आ रही थी वो किस चीज की आवाज थी? बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे? बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे? हजरत सईद बिन ज़ैद ने कुछ जवाब न दिया, टाल मटोल का एक जवाब दिया, कोई वाज़ेह जवाब न दिया, बात को टालने की कोशिश की। फिर हजरत उमर कहते हैं, ऐ सईद बिन ज़ैद, मैंने सुना है तूने बाप दादाओं का दीन छोड़ दिया है, तूने एक नए दीन को तस्लीम कर लिया है। हजरत सईद बिन ज़ैद ने इतना सुना तो कहा, हाँ हाँ मैंने नए दीन को अपना लिया है, बाप दादाओं के दीन को छोड़ दिया है, इसलिए कि बाप दादाओं का दीन झूठा है, मोहम्मद का दीन भी सच्चा है, मोहम्मद का खुदा भी सच्चा है। हाँ मैंने नए दीन को अपना लिया है इसलिए कि मोहम्मद का दीन भी सच्चा है, मोहम्मद का खुदा भी सच्चा है। जब इतना सुना उमर फारूक आजम ने तो बेतहाशा टूट पड़े अपने बहनोई पर, पटक पटक के जमीन पे मारना शुरू किया। कभी तलवार की हत्ती उनके सर पे मारते थे तो कभी घुटना गले पर रख लिया करते थे। आपकी बहन ने जब शोहर को पिटता हुआ देखा तो करीब आई, बचाने की कोशिश की तो एक घूंसा इतनी जोर से उमर फारूक आजम ने अपनी बहन के मारा कि वो किसी चीज में जाकर लगी, जिसकी वजह से आपका चेहरा भी लहूलुहान हो जाता है। वो भी तो उमर की बहन थी ना। फिर पूरे तेवर के उमर की आंखों में आंखें डालकर खड़ी होती है और कहती है, उमर तुम हमें इसलिए मार लगे हो ना कि हमने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, तो कान खोल कर सुन लो, हमारे जिस्म के खून का एक एक कतरा बह जाए ये तो हो सकता है, लेकिन मोहम्मद की मोहब्बत को कोई हमारे गले से निकाल ले ये नहीं हो सकता है। हमारे खून का एक एक कतरा तो बह सकता है, लेकिन हम कलमा पढ़ना छोड़ दें ये हरगिज नहीं हो सकता है। अब भाई की शफकत बेदार होती है, भाई भी भाई होता है, भाई की शफकत बेदार होती है, मोहब्बत के समंदर में उछाल आता है। फिर बहन के इस बेबाक अंदाज को देखा और बहन के चेहरे पर लगे हुए खून को देखा तो गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ। उमर ने कहा, मेरी बहन ये बताओ अभी तुम क्या पढ़ रही थी, जरा मुझे भी तो सुनाओ, जरा मुझे भी तो दिखाओ वो कौन सा कलाम है जिसको तुम पढ़ रही थी। तो हजरत उमर फारूक आजम की बहन फातिमा ने कहा था, उमर उस किताब वो पाक रब की किताब है, वो पाक किताब है, पाक रब का कलाम है जिसको अपने अल्लाह ने अपने पाक हबीब पर नाजिल फरमाया है, इसलिए उसको कोई नापाक नहीं छूता है, उसको छूने के लिए पाकी हासिल करना जरूरी है। उमर तुम नापाक हो, अगर उसको छूना चाहते हो तो पहले गुस्ल करके आओ, अगर
अगर छूना चाहते हो तो पहले गुस्ल करके आओ। हजरत उमर फारूक आजम ने इसरार किया, लेकिन बहन ने इनकार कर दिया कि ना ना ना, इसको तुम्हें नापाकी की हालत में ना दिया जाएगा, अगर इसको हाथ में लेना चाहते हो तो गुस्ल करना होगा। बहन के इसरार पर हजरत उमर फारूक आजम ने गुस्ल किया। जब गुस्ल करके उमर फारूक आजम करीब आए तो आपके हाथ में किताब दी गई जिसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी। जब सूरह ताहा को पढ़ना शुरू किया और जब इस आयत पर पहुंचे, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलाह, जिसका तर्जुमा यह है मैं ही खुदा हूं और मैं ही खुदा हूं, मैं ही माबूद हूं, मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो और मेरी याद ताजा करने के लिए नमाज को कायम किया करो। जब इस आयत पर पहुंचे तलवार हाथ से गिर गई, आंखों में आंसू आए। अपनी बहन से कहा था चलो मुझे मोहम्मद के पास ले चलो, मुझे मोहम्मद से मिलना है, मुझे मोहम्मद से बात करना है। जब हजरत खब्बाब जो के अंदर छुपे हुए थे, जब उन्होंने इतना सुना तो बाहर निकल कर आए और कहा उमर मुबारक हो, जुमेरात की शब में मैंने नबी को दुआ करते हुए देखा था, ऐ परवरदिगार आलम, अबू जहल बिन हिशाम और उमर बिन खत्ताब में से तुझे जो महबूब है उसको इस्लाम की दौलत अता फरमा के इस्लाम को कुव्वत और इज्जत अता फरमा दे। उमर मुबारक हो, महबूब की दुआ परवरदिगार आलम ने तेरे हक में कबूल फरमा ली है। उमर मुबारक हो, महबूब की दुआ तेरे हक में कबूल हो गई है। उस वक्त सफा पहाड़ी के करीब हजरत अरकम का घर था, वहां मेरे नबी साहबा की जमात के साथ तशरीफ फरमा थी। हजरत खब्बाब उमर फारूक आजम को लेकर वहां पहुंचे। वहां पर पहुंचे, हजरत अरकम के दरवाजे पर हजरत अमीर हमजा और हजरत तलहा और चंद सहाबा पहरा दे रहे थे कि कहीं काफिरों की कोई जमात आकर हमला ना कर दे। जब सहाबा ने उमर फारूक आजम को देखा कि नंगी तलवार हाथ में लेकर आ रहे हैं, तो सहाबा ने हजरत अमीर हमजा से कहा था वो देखो अब उमर आ रहा है, वो देखो उमर आ रहा है। हजरत अमीर हमजा ने तलवार खींची और कहा अगर नीयत सगी है तो मेरी तलवार से बच सकता है और इरादा गलत लेकर आया है तो आज अमीर हमजा की तलवार से उमर को कोई बचा नहीं सकता है। हजरात इधर ये बातें चल लगी थी, उधर महबूब पर वही नाजिल हो गई। मेरे मुस्तफा दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए। जैसे ही उमर आए हैं, जैसे ही उमर आए, मेरे नबी ने उमर की तलवार को पकड़ा, उमर के दामन को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा कि तुम फसाद को उस वक्त तक बर्पा करते रहोगे जब तक कि तुम्हें रुसवाई और जिल्लत तुम पे नाजिल हो जाए। हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना सुना तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह, आज तक आता था बुराई का इरादा लेकर आता था, आज तक दिल में अदावत भरी हुई थी, आज तक दिल में नफरत भरी हुई थी, लेकिन आज आया हूं तो बुराई का इरादा लेकर नहीं आया हूं, आज आया हूं तो नफरत लेकर नहीं आया हूं, आज आया हूं तो अदावत लेकर नहीं आया हूं, बल्कि आमना के लाल की मोहब्बत दिल में लेके आया हूं। आज नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि कलमा पढ़ के मुसलमान होने के लिए आया हूं। आज कलमा पढ़ के मुसलमान होने के लिए आया हूं। जब कलमा पढ़ा उमर ने तो अभी हजरत ने बताया ऐसा नारा मुसलमानों ने लगाया कि उसकी आवाज पूरे मक्के में सुनाई दे रही थी। अब सुने, हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि जब मैंने कलमा पढ़ लिया तो मुझे कुफार को देख देख के बड़ा गुस्सा आता था, वो मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मारते थे। अब हजरत उमर फारूक आजम बड़े बहादुर थे और बड़े ताकतवर भी थे और आपकी हैबत का ये आलम के शैतान भी आपको देखता था तो रास्ता बदल दिया करता था। तो उमर फारूक आजम ने कहा मैंने सोचा मैं देखता हूं मुझे कौन रोकेगा कलमा पढ़ने से, मैं देखता हूं मुझे कौन रोकेगा कलमा पढ़ने से। अबू जहल से लोग बड़ा डरते थे, अबू जहल को रईस कुरैश होने का शरफ हासिल था। तो मैं एक रोज अबू जहल के दरवाजे पर गया। लोग तो छुपाते थे अबू जहल से कि मैंने कलमा पढ़ लिया, बताने से छुपाते थे लोग, लेकिन उमर कहते मैं जानबूझकर अबू जहल के दरवाजे पर गया जो कि रिश्ते में मेरा मामू था, और मैंने दरवाजा बजाया तो अबू जहल आया। कहा कौन है? कहा उमर हूं। कहा क्या काम है? तो हजरत उमर कहते हैं मैंने कहा काम कुछ नहीं है, बस ये बताने आया हूं कि मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूं। लोग छुपाते थे। उमर कहते अबू जहल मैं ये बताने आया हूं कि मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैंने आमना के लाल का दामन थाम लिया और हमेशा हमेशा के लिए उनकी गुलामी में दाखिल हो गया हूं। कहते अबू जहल ने जब इतना सुना तो कहने लगा ऐसा मत करना, बाप दादाओं का दीन न छोड़ना। मैं सोचता था कि अबू जहल बाहर आए और कुछ कहे तो फिर मैं देखूं कि कितना बड़ा बहादुर है, लेकिन डर की वजह से अबू जहल बाहर ना आया, बस दरवाजा बंद कर लिया और ये कहता गया ऐसा मत करना उमर, ऐसा मत करना। अंदर चला गया। फिर मैं दूसरे लोगों के घरों पर गया और दरवाजे पर जाता, दस्तक देता। जब बाहर आते तो कहते कि तुम मुसलमानों को तकलीफ देते हो ना, तुम मुसलमानों की जानों के दुश्मन
دشمن ہونا, تم مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے تکلیفیں دیا کرتے ہو نا. لوگ کہتے تھے ہاں 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 ہم مسلمانوں کی جانوں کے دشمن ہیں. تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اگر مسلمانوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ میدان میں آؤ, کیونکہ عمر نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے, عمر نے بھی آمنہ کے لال کا دامن تھام لیا ہے. اب جو مسلمانوں کے خلاف جائے گا عمر کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی. عمر فاروق کہتے ہیں میں چاہتا تھا کوئی میرا مقابلہ کرے, لیکن کوئی آتا ہی نہیں تھا مقابلہ کرنے کے لیے, کوئی آتا ہی نہیں تھا مقابلہ کرنے کے لیے. حضرت عمر فاروق اعظم سے پھر ایک شخص نے کہا کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو, اس طرح سے تم کیوں پرچار کر رہے ہو؟ تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے مکے والے جان لیں کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے, مسلمان ہو گئے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں سارے مکے والوں کو پتہ چل جائے عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ وہ دیکھو فلاں پتھر کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے نا, ان میں وہ جو فلاں شخص ہے ایسا ہے کہ اس کو کوئی راز کی بات بتا دیتے ہیں تو وہ آنن فانن میں پورے مکے میں اس کو پھیلا دیا کرتا ہے. اگر پورے مکے میں اس بات کو پھیلانا چاہتے ہو تو جاؤ اس سے بتا دو. آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے قریبی دوست بن کر بھی اپنے دوست کے راز کو راز نہیں رکھتے. کان میں اس کے کوئی بات بتائی جائے کہ یہ تجھے ہی بتا رہا ہوں کہ اس کو بتائے مت دینا, کل کو دیکھ لینا پورے شہر میں اس بات کو عام کر دیتا ہے. ان لوگوں کا ہاضمہ بہت کمزور ہوتا ہے, جلدی سے خراب ہو جایا کرتا ہے. تو وہ ایسا ہی تھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے اس سے پاس جا کر کہا سن ادھر آ. اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک بات بتاؤں راز کی کسی سے کہنا مت. کہا بتاؤ. کان قریب کیا. عمر فاروق اعظم نے کہا میں نے نا محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے, میں نے نا ان کی غلامی کو اختیار کر لیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آمنہ کے لال کا غلام بن گیا ہوں. جیسے اتنا سنا کہا اچھا تم مسلمان ہو گئے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں. بس ہاضمہ خراب ہوا, ادھر ادھر دوڑنا شروع کیا. جاتا تھا لوگوں سے کہتا تھا ارے غضب ہو گیا عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے, غضب ہو گیا عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اور عمر تلوار لے کر پھر رہا ہے کون ہے مسلمانوں کا دشمن. پورے مکے میں یہ بات عام ہو گئی کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. جب عمر نے کلمہ پڑھا تو اسلام کو ایسی عزت اور ایسی طاقت ملی کہ ہم مسلمان کھل کے اذانیں بھی پڑھ سکتے تھے, کھل کے نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے, کھل کے نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے. واقعات حضرت عمر سے متعلق بہت ہیں اور بات بہت لمبی ہو گئی. آخر میں حضرت عمر کی شہادت کی چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. ایسے بہادر, مراد مصطفیٰ, آبرو اسلام, خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کا واقعہ, کس طرح سے آپ کی شہادت ہوئی. اچھا آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ نبی کے دشمنوں کو, نبی کی برائی کرنے والوں کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کیا کرتے تھے. خلافت کا جو دور تھا وہ مدینے میں تھا, مکے میں نہیں. تو مدینے میں حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں کوئی ایسا رہا ہی نہیں تھا کہ جو نبی کی برائی کرتا ہو. یہ تاریخی جملہ ہے, کوئی ایسا نہیں رہا تھا مدینے میں عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں کہ جو نبی کی برائی کرتا ہو. جو برائی کرنے والا تھا وہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا. تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت مغیرہ, انہوں نے حضرت عمر کو ایک خط لکھا اور خط میں تحریر یہ تھی کہ عمر میرا ایک غلام ہے جس کے پاس بڑے ہنر ہیں, بہت سے ہنر وہ سیکھا ہوا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مدینے میں آئے اور مدینے کے لوگوں کو ہنر سکھائے. مسلمان ہنر سیکھیں گے تو ترقی کریں گے. ہنر سیکھا کرو میرے عزیزو, ہنر سیکھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. تو حضرت مغیرہ نے خط لکھا کہ یہ آئے گا, میرا غلام ہے, اگر آپ اجازت دیں, چونکہ یہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے اور آپ کلمہ نہ پڑھنے والوں کو مدینے میں تسلیم نہیں فرماتے, اگر آپ اجازت دیں تو یہ مدینے میں آئے گا, لوگوں کو ہنر سکھائے گا, مسلمان ہنر سیکھ لیں گے تو ترقی کریں گے. حضرت عمر نے جب یہ خط پڑھا تو آپ کے ذہن نے یہی کام کیا کہ یہ آ جائے گا, لوگوں کو ہنر سکھائے گا تو مسلمانوں کی ترقی ہوگی. بس مسلمانوں کی ترقی کے لیے اس کو آنے کی اجازت دے دی. جب وہ آیا اور لوگوں کو آ کر ہنر سکھانے لگا, واقعہ بہت طویل ہے, شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب مسلمانوں کو ہنر سکھانے لگا تو ایک روز حضرت عمر نے اس کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو چکی بنانے کا ہنر رکھتا ہے. چکی سمجھتے ہیں نا, میں نے سنا ہے کہ تو چکی بنانے کا ہنر رکھتا ہے, مجھے چکی کی ضرورت ہے, اگر تو چکی بنا دے تو تجھے اس کی اجرت مل جائے گی, منہ مانگی اجرت میری طرف سے ملے گی. حضرت عمر نے جب اتنا کہا تو اس نے جواب دیا کہ عمر میں تمہیں ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ قیامت تک اس کا ذکر کیا جائے گا, قیامت تک اس کا ذکر کیا جائے گا. حضرت علی اس وقت پاس بیٹھے تھے حضرت عمر فاروق اعظم کے. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا, جب وہ غلام چلا گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ یہ جو جواب مجھے دے کر گیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے.
تو حضرت علی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو دھمکی دے کر گیا ہے قتل کرنے کی، یا آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے گیا۔ یاد رکھنا سنی مسلمانوں، عمر کو بڑا جلال تھا، عمر بہت جلال والے تھے، لیکن عمر کا جلال اسلام کے لیے تھا، اپنے لیے نہیں۔ اگر وہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی بات کرتا تو عمر اس کو سزا دیتے، لیکن وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں کرتا تھا، بلکہ عمر کو نقصان پہنچانے کی بات کرتا تھا، اس لیے حضرت عمر نے اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ ایک روز ہوا یہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، اور جب حضرت عمر فاروق اعظم نماز پڑھنے آتے تھے تو آپ کی ایک عادت تھی کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تھی تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے نماز پڑھانے سے پہلے، اور اعلان کرتے تھے اقیموا صفوفکم یا صوموا صفوفکم۔ آپ یہ اعلان کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ صفوں کو سیدھی کر لو، صفوں کو سیدھی کر لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم صفوں کو سیدھا کرایا کرتے تھے ہر نماز میں، اور میرے آقا نے فرمایا صفیں سیدھی کیوں کراتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم؟ میرے آقا نے فرمایا جب تک میری امت کی صفیں سیدھی رہیں گی، جب تک میری امت کامیاب رہے گی، جب تک میری امت کی صفیں متصل رہیں گی، ان کے بیچ خلا نہ رہے گا، ان کے بیچ گیپ نہ رہے گا، جب تک میری امت متحد رہے گی ان میں کبھی انتشار پیدا نہ ہوگا۔ آج دیکھیں آپ اپنا حال، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو 1 فٹ کی دوری سے، جبکہ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے نہیں ہوتے تو درمیان میں شیطان داخل ہو جاتا جو وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ عمر فاروق اعظم صفیں سیدھی کراتے تھے، کہتے اقیموا الصلاۃ صفوفکم، کھڑے ہو جاؤ صفیں، اور صوموا صفوفکم، نماز کی صفوں کو درست کر لو، کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سیدھی کر لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم سیدھی کراتے تھے، اور جو کچھ تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق اعظم بیچ میں چلے جایا کرتے تھے اور خود ان کو سیدھا کر کے آتے تھے۔ یہ نماز پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری اور پڑھانے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ خیال رکھے کہ صفوں میں لوگ منتشر ہو کر تو کھڑے نہیں ہوتے، متصل ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، فاصلے سے کھڑے تو نہیں ہوتے، بیچ میں جگہیں خالی تو نہیں ہوتی۔ میری اس تقریر سے یہ پیغام لے کے جانا سنی مسلمانوں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوا کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم صفیں سیدھی کرنے کے لیے بیچ میں چلے جایا کرتے تھے۔ یہ جو غلام تھا نا، جو ہنر سکھانے کے لیے آیا تھا، اس کا اصل نام فیروز تھا، لیکن اس کو ابو لؤلؤ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اس نے خود ایک ہتھیار بنایا تھا، 2 دھاری ہتھیار، دونوں طرف اس کے دھاریں تھیں، اور پھر اس کو زہر میں بجھایا تھا۔ زہر میں اس لیے بجھایا تھا کہ اگر بار اوچھا بھی رہ جائے تو زہر کام کر جائے۔ آج یہ نماز کی صفوں میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب صفیں درست کرتے کرتے اس کے قریب پہنچے تو اس نے حضرت عمر فاروق اعظم کے سر پہ اور گردن پہ اور آپ کے گال پہ ایسا وار کیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب صحابہ بچانے کے لیے دوڑے تو 7 صحابہ کو اور زخمی کر دیا، 7 صحابہ نے اور وہیں پر جام شہادت نوش کر لیا تھا۔ ایک صحابی جو بہت ہوشیار تھے، انہوں نے اپنی بڑی ٹوپی اس کے سر پر ڈالی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کو قابو میں کیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو زخمی کر کے اور 7 اور صحابہ کو زخمی کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مار لیا تھا، یعنی خودکشی کر لی تھی، خود اپنے آپ کو زخمی کر کے وہ بھی وہیں پر مر گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم بے ہوش ہو کر جب زمین پر گرے تو لوگ آئے، عمر عمر کہہ کر پکارتے تھے، اے خلیفۃ المومنین کچھ بولو، اے امیر المومنین کچھ بولو، اے خلیفۃ المسلمین کچھ بولو۔ لوگ حضرت عمر فاروق اعظم کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، عمر فاروق اعظم کو ہوش ملانے کی کوشش کرتے تھے۔ کسی نے کہا تھا عمر کو ہوش اگر نہ آئے تو عمر کے کان میں اتنا کہہ دو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، عمر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ جیسے ہی عمر فاروق اعظم کے کان میں کسی نے کہا تو عمر نماز کا وقت ہو گیا ہے، عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک محرم تھی، ایک محرم کی 1 تاریخ میں بھی عمر زخمی ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، اور کربلا میں محرم کی 10 تاریخ میں بھی نبی کا نواسہ زخمی ہو کر نماز ادا کر رہا تھا۔